آج ہمارے فارم ہاؤس کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے سوئمنگ پول کے لیے پانی والا بور، جس میں پلاسٹک کے بجائے لوہے کے پیمپ ڈالے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں لوہے کے پیمپ کیوں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے فارم ہاؤس کا کام ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے کون سے پرندے کے رہنے کے لیے وہاں پر جگہ بنوائی، اور محمد نے کھانا کھانے کے دوران ایسی کون سی حرکت کی جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو اپنے ساتھ کھانا کھانے سے منع کر دیا۔ یہ سارا کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں۔ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ آج میں جب اپنے فارم ہاؤس پر جانے کے لیے جا رہا ہوتا ہوں تو میں اپنے ساتھ کچھ بچے اور پرندے وغیرہ بھی ساتھ میں لے کر جا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ میں وائلڈ لائف بیکاری صاحب والے پرندوں کو فارم ہاؤس کے اوپر شفٹ کرنے کی ترتیب کر رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس کر کے یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ پرندہ ہے یا جانور ہے، اور یہ بھی ضرور بتانا کہ اس کا نام کیا اور یہ کس کنٹری سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ان کو ڈگی میں بٹھایا اور گاڑی کو کھینچ کر ہم لوگ روانہ ہو گئے فارم ہاؤس کی طرف جانے کے لیے۔ راستے میں جاتے ہوئے میں جان زیب بھائی کے ڈیرے کے اوپر چلا گیا اپنے یہ پرندے دینے کے لیے، کیونکہ میرے فارم ہاؤس کو تیار ہونے میں ابھی تھوڑی سی دیر باقی تھی۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ جب تک یہ یہاں پر ہی رک جائے، میں نے وہاں کی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ حسین بھائی کی فیملی آئی ہوئی تھی۔ پھر میں نے گاڑی کو کھینچا اور اپنے فارم ہاؤس کے اوپر آ گیا۔ آ کر میں نے گاڑی بڑے بھائی کو دے دی کیونکہ اس نے کہیں پر جانا تھا۔ تو میں جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر ڈیناسور بھی آیا ہوا ہے۔ ڈیناسور کو دیکھتے ہی میں کمرے میں داخل ہو گیا کام کو چیک کرنے کے لیے، جہاں پر مستری وغیرہ لوگ ہماری دیوار کو پلستر کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ابھی میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی ایکٹنگ کر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے بڑے بھائی نے بلایا اور کہا کہ یہ لو ڈیناسور کی چابی اور جاؤ کسی پانی والے بور کرنے والے کو لے کر آؤ۔ میں کام کو چیک کر رہا تھا، یہ تو خالی ڈیناسور کی چابی نکلوانے کا بہانہ تھا۔ پھر کیا، میں نے ڈیناسور کو کھینچا اور زمین کو چیرتا ہوا میں پہنچ گیا پلمبر والی دکان کے اوپر۔ جا کر میں نے استاد کو پتا کروایا تو پھر لڑکوں نے کہا کہ وہ تو کام پر گیا ہوا ہے۔ پھر میں نے بیٹھ کر استاد کو کال کی کہ میں نے پانی کے لیے بور کروانا ہے۔ تو استاد نے کہا کہ کتنا بڑا پانی کا بور ہو؟ تو میں نے کہا بہت بڑا پانی کا بور ہو۔ تو استاد نے کہا کہ میں جہاں پر کام کر رہا ہوں تم وہاں پر آ جاؤ، دیکھ لو کہ کتنا بڑا پانی کا بور ہو۔ پھر میں نے اپنے ڈیناسور کو کھینچا اور پہنچ گیا گرینڈ بیف پلاؤ کے اوپر پانی کو چیک کرنے کے لیے، جہاں پر 2 کی سمر سی لگی ہوئی تھی اور اس میں سے یہ پانی آ رہا تھا۔ پانی کو دیکھ کر میں نے کہا کہ بھائی لوگ یہ تو بہت ہی کم پانی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے سوئمنگ پول کو بھرنے کے لیے بور کروانا ہے، نہ کہ گاڑیاں سروس کروانے کے لیے ہم لوگوں نے بور کروانا ہے۔ تو پھر میں نے اپنے ڈیناسور کو کھینچا اور روانہ ہو گیا فارم ہاؤس پر جانے کے لیے۔ جیسے ہی میں اپنے فارم ہاؤس پر پہنچا تو میں نے جا کر چھت پر دیکھا کہ یہاں پر کوئی کچائی وغیرہ ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر پوچھا کہ کس چیز کی کچائی ہو رہی ہے، تو استاد صاحب نے کہا کہ سولر والی پلیٹوں کی فریم کی کچائی ہو رہی ہے۔ ابھی میں یہ پوچھ ہی رہا تھا کہ نیچے سے آواز آئی کہ فریم کا سامان آ گیا اور اس سامان کو کہاں پر رکھنا ہے۔ تو استاد صاحب نے اوپر سے آواز دی کہ اس سامان کو چھت کے اوپر لے آؤ۔ ابھی یہ سامان اتر ہی رہا تھا کہ پیچھے سے پلمبر کا بور کرنے والا سامان بھی آ گیا۔ آتے ہی انہوں نے کہا کہ کہاں ہے سوئمنگ پول، ہم لوگوں نے سوئمنگ پول کا بور کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی لوگ آ جاؤ، میں آپ لوگوں کو بور کرنے کی جگہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ رہی بور کرنے کی جگہ اور یہ رہا ہمارا سوئمنگ پول۔ ابھی یہاں پر سوئمنگ پول نہیں، ہماری سبزیاں وغیرہ اگی ہوئی ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تک آپ لوگ پانی کا بور کرتے ہو تب تک سوئمنگ پول بھی بن جائے گا۔ ان بھائیوں کو بور کرنے والی جگہ بتانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی گاڑی کو کھینچا اور روانہ ہو گئے پیٹ کی پوجا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم لوگ صبح سے آئے ہوئے تھے اور ہم لوگوں کو زور کی بھوک لگی ہوئی تھی، جس میں حسن، محمد اور میں بھی شریک تھا۔ تھوڑا سا سفر کرتے ہم لوگ ایک ہوٹل پر پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے اپنے کھانے کا آرڈر دیا اور انتظار کرنے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارا کھانا آ گیا اور ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے ریڈی ہونے لگے۔ ہمارے ساتھ ساتھ محمد بھی کھانا کھانے کے لیے ریڈی ہونے لگا، جس کو ہم لوگوں نے کھانا نہیں کھانے دیا، وہ اس لیے کہ وہ ڈائٹ پر چل رہا ہے۔ 2 مہینے کی ڈائٹ کرنے کے بعد پھر وہ لاہور جا کر کرکٹ یونیورسٹی میں جا کر داخلہ لے گا اور بہت بڑا کھلاڑی بنے گا۔ اب آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے یہ ضرور بتانا ہے کہ یہ بڑا بن کر کیا وراٹ کوہلی کو اور بابر اعظم کو پیچھے چھوڑ پائے گا۔